سنیں، اللہ تعالیٰ مردوں کو سنا تو سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اس نے کبھی سنایا ہو، تو اس کی یہ بات بھی غلط ہے، اس کی یہ بات بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان بدر ہے، میدان بدر ہے، اور میدان بدر میں جتنے بھی کفار مرے تھے اللہ کے نبی نے گڈھا کھدوایا، اور گڈھا کھدوا کر اس میں تمام لاشوں کو دفن کروایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ کر زجر و توبیخ اور تنبیہ کی، اور ان کو ڈانٹا اور کہا اب تمہیں پتا چلا ہے کہ جس دعوت کی طرف میں تمہیں بلا رہا تھا، جس دین کی طرف، وہ کتنا سچا ہے، اب تمہیں پتا چلا ہے کتنی سچی دعوت ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ گڈھے کے پاس کھڑے ہو کر کے ایک مردہ لاشوں کو آپ مخاطب کر کے کہتے ہو کیا یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت تم سے بھی زیادہ میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اس وقت تم جتنی آوازیں سن رہے ہیں میری، اس سے بھی زیادہ یہ میری آوازوں کو سن رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان مرے ہوئے کافروں کو کیا ہوا؟ سنایا۔ کس نے سنایا؟ اللہ۔ جو اللہ یہ کہتا ہے تم نہیں سنا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس نے سنایا۔ مرے ہوئے عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، بڑے بڑے کفار ہیں، لیکن سب کیا ہے؟ سن رہے ہیں۔ سنایا اللہ تعالیٰ نے، کیوں سنایا؟ سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مردوں کو قم کہتے تھے، قم، مردہ مرا پڑا ہوا ہے، کہتے قم، کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو وہ مردے یہ حکم سن کر ہی تو کھڑے ہوتے تھے، تو حکم دینا عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا، اور اس کو سنوانا کس کا کام تھا؟ وہ زندہ کر کے کھڑا کر دیتا۔ حالانکہ میرے بھائیوں یہ جتنے بھی واقعات ہیں جو میں بتا رہا ہوں، بدر کے ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کیا ہیں؟ معجزے۔ کیا ہیں یہ؟ معجزہ، جو نبی کا خاصہ صرف ہندو کے لیے خاص ہیں، مگر بھلے یہ معجزہ ہیں، انکار تو نہیں کیے جا سکتے نا، یہ تو ثابت ہے، صحیح بات ہے، تو ہمارا ایمان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ چاہتا ہے تو مردے سن لیتے ہیں، لیکن عام قاعدہ کیا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ مردے سن، لیکن جب اللہ چاہتا ہے اور جو دلائل سے ثابت ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب تم کہو جی ہمارے بھی سنتے ہیں، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ یہ تو اللہ رسول کی دلیل ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں، پیغمبروں کی دلیل ہے، اس لیے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اب آؤ میں ذرا سا آگے بڑھوں۔ اس تعلق سے 4 بڑے ہی مضبوط اور قوی دلیلیں ہیں، شبہات ہیں، جو آپ کے اوپر پیش کیے جائیں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ دلیل ہے، اس دلیل سے حدیث کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ سنو، یہ دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ سنو، یہ دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ تم کیسے کہتے ہو کہ مردے نہیں سنتے؟ آئیے 4 بڑی بڑی دلیلیں ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ یہ بات سنو، میں کنفرم بالکل نچوڑ کھنگال کے لایا ہوں سمندر سے، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 بڑے بڑے، ان کا میں جواب دے دوں، بات ختم کروں، سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، سنو۔ نمبر 1 نبی علیہ السلام پر درود السلام بھیجنا، ایک دلیل یہ ہے۔ نمبر 2 یہ بدر والا واقعہ۔ نمبر 3 مردے کا تدفین کے بعد واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹوں کو سننا، یہ صحیح بخاری کی بات ہے، صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کہ جب دفن کرنے کے بعد مردے کو واپس اس کے گھر والے جانتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹوں کو سنتا ہے۔ بخاری کی روایت سے کوئی جھٹلا سکتا ہے بھائی جان؟ ہم بھی نہیں جھٹلا سکتے بھائی، لیکن سنو، صبر کرو، یہ شبہات کی دلیلیں ہیں۔ نمبر 4 قبرستان میں جا کر مسلمان کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یا السلام علیکم دار قوم مومنین، کہتے ہیں۔ اگر سنتے نہیں ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں، یہ بھی دلیل ہے۔ اب کہتے ہیں ان باتوں میں مردوں کے سننے کا احتمال موجود ہے۔ آئیے میرے عزیزوں، میں ان شبہات کو آپ کی خدمت میں رکھوں۔ نمبر 1 بدر کا واقعہ، یہ واقعہ تمام صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے، بخاری میں بھی، مسلم میں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، تمام صحیح کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں ہم صرف بخاری سے 3 روایات پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 ایک حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہے، دوسرے کے راوی قتادہ ہے، تیسرے
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 1 عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل الخلیل، اللہ کے نبی وہ گڈھے والوں کے اوپر گئے جہاں پہ مردوں کو ڈالا تھا، اتبا شیبہ جو مرے تھے ان کو وہاں دفن کیا تھا گئے، تو آپ نے فرمایا وجدتم ما وعد ربکم حقا، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اپنے اس کو حق پایا؟ فقیل له، تو وہی ابھی میں نے بتایا صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اور اپنے کیا مردوں کو مخاطب کر رہے ہیں؟ قال ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون، تم ان سے زیادہ میری باتوں کو نہیں سنتے جتنا کہ یہ سن رہے ہیں۔ ایک روایت صحیح بخاری کی ہے۔ نمبر 2 دوسری روایت حضرت انس کہتے ہیں ابو طلحہ انصاری سے یہی روایت پیش کر کے کہتے ہیں، یہی روایت جو ابھی ہم نے آپ کو عبداللہ بن عمر کے حوالے سے پڑھی ہے نا، یہی روایت سیم حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قتادہ نے کہا یہ روایت بیان کرنے کے بعد میں کہ احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخا وتصغیرا ونقمتا وحسرتا وندما، کہ قتادہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب نبی نے ان کو مخاطب کیا تو اللہ نے اس وقت ان مردوں کو جلا دیا، اللہ نے ان مردوں کو جلا دیا تھا، ان کو زجر و توبیخ کرنے، ذلیل کرنے، بدلہ لینے، افسوس دلانے، شرمندہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ نبی کی باتوں پر شرمندہ ہو۔ نبی تو دعوت دے رہے تھے، انہوں نے قبول نہیں کیا، آخرات ذلیل ہو کر مرے ہوئے گڈھوں میں پڑے کیوں؟ تو اللہ نے اس وقت حضرت قتادہ کہتے ہیں زندہ کر دیا تھا۔ نمبر 3 یہی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی، عبداللہ بن عمر کی یہی روایت، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ کو بھول ہو گئی ہے، عبداللہ نبی کی بات کو سمجھ نہیں سکے، فہم میں یا ان کے اشتہار میں غلطی ہوئی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ وہ زندہ تھے اس لیے نبی نے مخاطب کیا، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں عبداللہ بھول گئے، خود اس واقعے کے متعلق فرماتی ہے کہ انما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انهم ليعلمون الان انما كنت اقول لهم حق، کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کا مقصد یہ نہیں تھا یہ کہ وہ زندہ ہیں، زندہ ان کا کچھ نہیں، نبی کا جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا تاکہ ان کو یاد دلائے کہ تمہیں لوگ تھے جو میری دعوت کا انکار کرتے تھے، آج تمہیں پتہ چلا کہ میں حق کہتا تھا، ایک دن تم کو ذلیل ہونا ہے۔ وقت قال تعالی، اور اب حضرت عائشہ کہہ رہی ہے وہ سن نہیں رہے تھے، نبی نے ایسے ہی کہا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ 3 صحابہ ہیں، صحابیاں ہیں، اور 3 قول۔ اب اس موضوع پر یہ صحیح بخاری کی ان تینوں روایتوں کا نچوڑ نتیجہ میں آپ کو بتلاؤں۔ نمبر 1 عبداللہ بن عمر یہ سوائے مردوں کے سننے کے قائل ہیں کہ مردے سنتے، اور ان کی دلیل یہی بدر والی روایت تھی۔ بھلے انہوں نے بھی اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں کہے کہ مردے سنتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا مردے سنتے ہیں، لیکن ان کے ایک عمل سے عبداللہ بن عمر کے لوگوں نے کہا وہ یہ سمجھتے تھے کہ مردے سنتے ہیں۔ ان کا عمل کیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت ابوبکر پر اور عمر پر سلام کہتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مردے سنتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کی۔ نمبر 2 بھلے حضرت عبداللہ سوائے موتا کے قائل تھے، لیکن وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، ان کے نزدیک یہ سلام دعا ہی نہیں تھا، یہ سلام دعا نہیں، یہ سلام تحیہ ہے۔ نمبر 3 قتادہ اس واقعے کو نبی کا معجزہ سمجھتے تھے، اور اس وقت اللہ نے روحیں لوٹا دی تاکہ وہ الفاظ سن لیں، یا اللہ نے براہ راست ان روحوں تک اللہ کے نبی کے ان الفاظ کو پہنچا دیا۔ نمبر 4 حضرت